اب اس میں تو کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب آپ کا میرے بھائی یہ ماننا ہے کہ ویڈیو ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کسی کا، تو بھائی آپ نہ دیکھیے، کوئی مشکل نہیں، پڑھتے تو ہیں نا۔ میری جو بات ہے آپ سے پہلے یہ بتائیں کیا میری بات بھائی؟ دیکھیے ہم نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ آپ میرے بھائی یہ جو اندھی پیروی ہے، تقلید ہے، اس کو کرنا چھوڑ دیجئے اور کتاب و سنت پہ آ جائیے۔ ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں، زبردستی تھوڑی نہ کریں گے۔ چلیے میں اندھی تقلید چھوڑ دیتا ہوں آپ کی بقول ہمیں۔ ہاں تو الحمدللہ، بس اسی لیے میں نے فون کیا تھا۔ سنیے تو ہاں سوال آپ کیجئے، کوئی دقت نہیں ہے بھائی، سوال کیجئے، وہ تو ہم جانتے ہیں مقلد خالی سوال ہی کر سکتا ہے، جواب دینے کی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ خیر آپ ہی سوال کر لیجیے، ہم ہی جواب دے دیتے ہیں۔ نہیں ہمیں سوال نہیں، اب ہم سے کہہ رہے ہو کہ یہ گمراہی چھوڑ دو اور اس کی طرف چلے آؤ، ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے، لیکن ہمیں یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ جیسے یہ آپ مجھ سے کہو کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دو کیونکہ میں آپ کے لیے بہترین کھانے وغیرہ کا انتظام کر رہا ہوں، اس لیے آپ کھانا پیش کرو گے تب تو آپ کے طرف آئے گا، آپ کے کھانے کی طرف نہیں تو کوئی مقلد تھوڑی نہ ہے جو آپ کو روزہ بھائی وہ چھوڑنے کے لیے کہیں گے۔ جیسے آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، مکروہ ہیں، تو ہم کوئی ثابت نہیں، آپ کے امام تھوڑی نا۔ وہ عبارت پھر سے پڑھ لینا۔ چلیے میں آپ کے بقول چلیے جو ٹاپک لے کے آئے بھائی عبارت کہیے تو آپ کو بھیج دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ ہے۔ پوری ناپسندیدہ پوری عبارت آپ پڑھیں۔ ابھی آپ جو پہلے جملہ نقل کیے اور اب کے جملے میں دونوں میں ڈفرینس ہے۔ ایک چیز اب اس کو چھوڑ، ابھی کلوز کریں، ارے تو ناپسندیدہ کس کو کہیں گے جو چیز ثابت نہیں ہے نا؟ یعنی کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ معاذ اللہ وہ ثابت تھی، اس کے باوجود آپ کے امام نے اس کو معاذ اللہ بھائی وہ ناپسند کر دیا، اللہ کر دیا۔ کسی نے یہ کتاب میں لکھا ہے، کسی ایک محدث کی بات بتا دو کہ جس نے کہا ہو ناپسند عالمگیری میں اترا ہوا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے۔ جو میں آپ سے اصول مانگ رہا ہوں وہ بتائیں پسندیدہ۔ چلیے تو روزے کی مثال آپ کو دی ہے، خیر آپ اپنا میرے بھائی سوال کیجیے۔ نہیں ابھی تک میں کہہ رہا ہوں ٹاپک کلوز کرو تو بھاگ رہے ہو۔ بھائی میں نہیں بھاگوں گا، انشاءاللہ وعدہ ہے میرا۔ آپ اس سے 1 گھنٹہ بات کرو گے 1 گھنٹہ بات کریں گے، 2 گھنٹہ بات کرو گے 2 گھنٹہ بات کریں گے، کوئی مشکل نہیں، آپ پوچھیے آرام سے۔ یہ عبداللہ صاحب پہلی چیز ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے 2 گھنٹہ بات کرنے کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ دلائل آؤ، یہ نہیں کہ ایران توران کی بکتے جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ دلائل آپ کو دے بھی دیں گے تو بھی آپ کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی کوئی چیز دیکھو گے نہیں، سنو گے نہیں، پڑھو گے نہیں، تو بھائی کہاں سے بات ہو جائے گی؟ دلائل ہوتا ہے کہ آپ کتاب سے نقل کرو کہ یہ فلاں محدث نے یہ چیز نقل کی یا فلاں مفسر نے یہ چیز نقل کی۔ تو بتا تو رہا ہوں کہ فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی میرے بھائی بک ہے اس میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹھیک ہے شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے، اور اس کی عبارت میں آپ کو بھیج دوں گا، عربی کی بھی اردو کی بھی، دونوں بھیج دوں گا۔ پسندیدہ کا مطلب کہ مکروہ ہے، آپ نے کہا کہ جو ثابت نہ اس کو ارے ناپسندیدہ کو مکروہ کہتے ہیں بھائی، اور ناپسندیدہ کو مکروہ کہتے ہیں، مستحب، اور پسندیدہ کو مستحب کہتے ہیں۔ یہ تعریف کس محدث و مفسر نے کی ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے، اصطلاح میں کسی چیز کا علماء نے پہچان کا نام دیا ہے۔ بھائی کسی نے یہ اصطلاح بنائی، اصطلاح کے آپ دین پہ چل ہی نہیں سکتے ہیں، آپ بھی ایک اصطلاح ہو۔ ہم اصطلاح ہوں، آپ نہیں ہو اصطلاح؟ میں اصطلاح ہوں۔ ہاں کیا جیسے آپ میرے بھائی ذاتی طور پہ بھائی آپ انسان ہو، لیکن اصطلاح میں ٹرم میں آپ کا ایک پہچان کا نام ہے، وہ ہے آپ کا نام ہے رحمت اللہ اعظمی، تو یہ آپ کی اصطلاحی نام ہے پہچان کا۔ عبداللہ صاحب پہلی چیز ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی اصطلاحی نام ہوگا، بنا اصطلاح کے آپ اس چیز کو پہچان ہی نہیں سکتے ہو۔ عبداللہ صاحب پہلے جاؤ آپ اصطلاح وغیرہ کی تعریف پڑھو پہلے بھائی، آپ پہلے علم حاصل کر کے آئیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے الیاس گمن میرے پہ جتنے چیلے ہیں نا سب آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں الحمدللہ میں الیاس گمن اصطلاح کیا ہوتا ہے، ٹرم کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے ابھی پسندیدہ ناپسندیدہ تعریف کی ہے تو ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ خوب اچھے سے کریں گے، ہم بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ بھائی جو مکروہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ عمل جس سے کراہت آئے، ٹھیک ہے، اس کو مکروہ بولتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے نہیں، آپ نے مان لیا نا اصطلاح ہماری ٹھیک تھی تو کاہے کے لیے بکواس کر رہے ہیں؟ بالکل غلط ہے۔ ہاں ثابت کیجیے کیا ہوگی پھر؟
بالکل غلط ہے. انشاءاللہ یہ ٹاپک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ٹھیک ہے بھائی, نہیں اب آپ بھاگیں گے نہیں. دیکھیے ہمارا میرے بھائی ایک اصول ہے بات کرنے کا کہ اگر آپ نے کسی چیز پہ انگلی اٹھائی ہے تو آپ کو اس کو ثابت کرنا ہے, وہ معاملہ صاف کرنا ہے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ایک سیکنڈ جو سوال پوچھوں گا وہ جواب دینا. ٹاپک پہ میں آپ کو یہ بتاؤ گے آ رہا ہوں. پہلی چیز, آپ نے جب سے مجھ سے کال کیا کتنا منٹ ہوا؟ 9 منٹ 10 منٹ پورے ہو گئے. 10 منٹ کے اندر آپ نے کتنی ٹاپک بدلی ہے بتاؤ؟ میں نے تو ایک بھی ٹاپک بھائی نہیں بدلی. ابھی آپ کو آڈیو بھیج دوں گا, آپ میرے بھائی کچھ سن لینا. اللہ کی قسم کھاؤ کہ آپ نے ٹاپک نہیں بدلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں گیا جہاں آپ ہم کو لے کے گئے. میں نے خود سے چینج نہیں کیا. سنو میں کہیں نہیں لے گیا. سنو پہلی چیز, ارے میں نے جب آپ سے کہا کہ بھائی جو یہ اندھی پیروی ہے تقلید ہے اس کو چھوڑ دیجیے, تو آپ نے کہا کہ کل کو کوئی کہہ دے گا روزے رکھنا چھوڑ دو, تو روزے کا ٹاپک آپ لائے. پھر میں نے اس کے اوپر اگزامپل آپ کے امام کا دیا کہ آپ کے امام نے کہا ہے کہ جو یہ شوال کے روزے ہیں ان کو نہ رکھو, یہ تو مکروہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا, میں نے ٹاپک نہیں چینج کیا. آپ جہاں لے کے جاؤ گے وہاں میرے بھائی آپ کو آ کے انشاءاللہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اللہ ملعون ہے وہ شخص جس نے ٹاپک بدلی ہے. آمین آمین ثم آمین ثم آمین آمین یا رب العالمین. چلو ٹھیک. تم نے کہا کہ مجھ سے کہ میں فون کیا ہوں اس لیے کہ تاکہ تم اندھی تقلید چھوڑ کر کے قرآن و سنت کی طرف چلے آؤ. تو یہ تو اچھی دعوت ہے نا, آپ کو مان لینا چاہیے اچھی دعوت کو. عبداللہ بھائی میں نے اس پر آپ کو ایک مثال دیا تھا کہ یہ بات اگر ایسی ہے جیسے ہمیں کوئی کہے کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دو. یہ مثال آپ کب دیتے جب میں یہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ڈیلی میرے بھائی صبح شام میرے بھائی شراب پینا چالو کیجیے, عورتوں کا ناچ دیکھیے, تو گندگی کی مثال میرے بھائی آپ الٹے عمل سے دیتے. لیکن میں تو آپ کو اچھا عمل کی دعوت دے رہا ہوں نا. آپ اچھے عمل کی طرف نہیں, اچھے عمل کی طرف لے جا رہے ہو. لیکن ارے بھائی آسمانی دین کی دعوت دینا تو اچھا عمل ہو گیا نا. سنو لفظی دعوت ہے لیکن اندر سے کھوکھلا. چلو میں آج آپ کے کہنے, ارے وہ اندر سے کھوکھلا ہے, وہ تو جب آپ اندر اتریں گے گہرائی میں تب آپ کو پتا چلے گا نا. ابھی تو آپ اوپر بھائی آپ تیر رہے ہو. ہاں چلیے میں آپ کے ساتھ گوتا لگا رہا ہوں. چلیے آئیے علم کے سمندر میں گوتا لگاتے ہیں دونوں بھائی لوگ. چلیے میں آج آپ کے نظر کے حساب سے تقلید گمراہی ہے. میری نظر میں تمام میرے بھائی علماء سلف کے نزدیک سوائے حنفی مقلدوں کو چھوڑ کے. چلیے ہم یہاں سے حنفی علماء کو کاٹ دے رہے ہیں. حنفی علماء بیچ میں نہیں ہے. ٹھیک اوکے. شافعی علماء رہیں گے, مالکی رہیں گے, حنبلی رہیں گے, یا ان کو بھی کاٹنا یہ بتاؤ. ارے آپ حنفی ہو نا تو آپ خالی حنفیوں کو ہٹاؤ, شافعی کے چکر میں آپ نہ پڑو. نہیں ہم پوچھ رہے ہیں بھائی. ابھی اگر ہم کوئی مثال دے دیں گے تو بولیں گے نہیں ان کو بھی ہٹا دیں. ہم پہلے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ شافعی مالکی حنبلی کو بھی ہٹائیں یا ان کو رہنے دیں. ارے آپ ایک کام کرو, بریلی سے لے کے بغداد تک, ٹھیک ہے, جتنے آپ کے بابا ہیں امام ہیں سب کو جمع کر لو, اس کے بعد بات کرو, کوئی دقت نہیں ہے. تو یہ دیکھیے یہ بھاگ رہے ہو, دیکھو بھاگو مت. لو ہم تو کہہ رہے سب کو جمع کر لو, اس کے بعد بات کرو بھائی. ہم تو سب کو ساتھ میں لے کے بات کرو گے تو بھی بات کریں گے, اکیلے بات کرو گے تو بھی بات کریں گے. سنیے آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں, چاروں امام میں سے کسی ایک امام کا فتویٰ ہم کو بتا دیجئے کہ میری تم لوگ تقلید کرو. چلیے ٹھیک ہے. اگر یہی چیز اگر تقلید کی جو ہم باتیں ہیں اگر آپ کے علماؤں سے بھی کچھ ہم دکھائیں تو ہاں دکھائیے ہمارے علماء سے. یہ میں ایک میڑی بنا رہا ہوں تاکہ اس کے آگے, اور یہ دیوار کھڑی کر رہا ہوں تاکہ مجھے اس دیوار پر چلنا آسان ہو جائے. نہ میں دیوار سے بیٹھ جاؤں نہ دیوار سے لپٹ جاؤں. جی اللہ آسان کرے. تو یہ بتائیں تقلید صرف شخصی ہی حرام ہے یا دونوں تقلید ہے, یا تقلید مطلق بھی حرام ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو آپ کو سمجھنا پڑے گا جو یہ ہوتا کیا ہے تقلید. ٹھیک ہے, تقلید جو لفظ بھائی یہ بنا ہے قلائدہ سے. اس کا معنی ہوتا ہے پٹا, اور انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گلے کا جو ہار ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو انسان اب اس کا لغوی معنی ہو گیا, لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے. کس باب سے ہے یہ لغوی معنی ہے اس کا. لغوی معنی تقلید کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا, اس طریقے سے پیروی کرنا کہ اپنے امام کا بڑے کا جو پٹا ہے اپنے گلے میں باندھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے عالم سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے ابھی عبداللہ ابھی آپ ایک جگہ کہہ رہے ہو کہ اس کے لغوی معنی ہے قلادہ کے ہیں اور پٹے کے ہیں, اور ایک جگہ وہ لفظ قلادہ کا معنی میں نے بتایا. ٹھیک
اب تقلید کے معنی اب جو اصطلاحی کی تعریف وہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، اس عمل کا نام ہے تقلید۔ اب جو تقلید ہے وہ خالصتاً جو ہے بھائی وہ دین میں بدعت ہے، لیکن اس کے جو کچھ اس کے جو کچھ میرے بھائی وہ اقسام ہیں، خالصاً جو تقلید ہے خالصاً وہ قرآن دین کے اندر بدعت ہے۔ ہاں بدعت ہے، نیا کام ایجاد ہوا ہے تقلید، کیونکہ نہ تو یہ اللہ کے نبی نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، لیکن جو اس کی اقسام ہیں وہ شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ تقلید مطلق کی آپ نے تقلید تعریف کی یہ بدعت ہے، اور جو اس کی قسمیں آپ نے بیان کی یہ کیا کہہ دیا کہ آپ نے یہ حرام ہے، صحیح؟ شرک ہے، ہاں اوکے، حرام یعنی شرک ہے، چاہے شرک کے درجے میں چلیے آپ ہی کی کال کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ شرک ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اوکے کریکٹ۔ اب ہمیں بتائیں، چلیے میں انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اگر آپ کی زبان کا کہنا جو کہ حق ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سنجیدگی سے جواب دیں۔ جی جی اوکے انشاءاللہ۔ پہلی چیز آپ نے کہا تقلید مطلقاً حرام ہے۔ اگر کچھ علماء آپ کی جو تقلید کے قائل ہیں تو کیا آپ ان کے وہ علماء آپ کے مطلقاً میرے بھائی بدعت ہے، میں نے کہا مطلقاً تقلید بدعت ہے، اور اس کی جو قسمیں ہیں جیسے تقلید بھائی وہ مطلب وہ شخصی ہو گئی کہ کسی ایک ہی شخص کو مطلب زندگی بھر فالو کرنا آنکھ بند کر کے، یہ شرک ہے۔ چلیے، یعنی تقلید کی جو قسم ہے آپ کے نزدیک وہ شرک ہے، اور جو تقلید مطلق ہے وہ بدعت ہے۔ ہاں وہ جب آگے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ کیسے ہو گئی، کون سی تقلید بدعت ہے، کون کیسے شرک ہوگی، کیسے یہ ہوگی، سب انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ آرام سے پوچھتے جائیے، ہم نہیں پوچھیں گے، ہم ابھی آپ سے اس پر نہیں سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ کو جو دل دماغ میں آپ کے آ رہا آپ میرے بھائی اس کو پوچھو، آپ باقی باتوں کو میرے بھائی سائڈ ہٹاؤ، جو آپ کو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ نہیں بات جب اصول سے دیکھیے، کوئی چیز ہوتا ہے آدمی کو، ہمیں سونا خریدنا ہو، ایک گلے کے لیے ہار خریدنا ہو یا انگوٹھی خریدنا ہو، ہم اس کے اچھائی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ تو وہی تو پوچھ رہے نا کہ آپ کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، آپ میری بات کو بھی سائڈ میں ہٹا دو، آپ کو کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ پوچھو۔ ہم اس کی اچھائی اس کی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جیسے تقلید شخصی ہے وہ شرک ہے، صحیح؟ اب ہمیں بتائیں کہ ہم قرآن و احادیث کے مسائل کیسے حل کریں خود سے؟ تقلید تو کنارے کر دی آپ نے، کیسے حل کریں؟ کیسے حل کریں بھائی؟ دیکھیے قرآن حدیث یہ جو ہے نا یہ ہمارا پورا دین ہے، آسمانی دین ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے عالموں نے بھی آپ کو نہیں بتائی ہوگی، اب بیچ میں بولیے گا۔ ایک سیکنڈ آپ نے اوپر تقلید کی تعریف کی تھی، غالباً تقلید کی تعریف یہ کی تھی کہ غیر نبی کے قول کو، کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، اس عمل کا نام تقلید ہے۔ یہ تعریف آپ ذہن میں یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں۔ یہ ہم نہیں بھولیں گے میرے بھائی، انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ ہاں بولیے۔ آپ جو بتا رہے تھے کہ میں آپ کو ایک ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کے علماء نے بھی آپ کو نہیں بتائی ہے، وہی بتانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ابھی آپ نے کہا نا کہ بھائی جو آج کے مسائل ہیں وہ کیسے حل کریں گے، میں نے تو ہٹا دیا تکلیف کو سائڈ میں، تو اب میں کیا کروں گا، ہے نا؟ نہیں، آپ وہاں وہ بات بتائیں جو آپ ابھی بات بتا رہے تھے سونے والی، اسی کا جواب میں آپ کو دینے جا رہا تھا کہ اب میں آپ کو آپ کے سوال کا ایسا آنسر انشاءاللہ دوں گا جو آپ کے عالموں نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کے عالم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں بنا مطلب جو بنا امام کے تو ہم دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بنا تقلید کے تو ہماری کہاں سمجھ میں آئے گی قرآن حدیث، اور بتائیے آج کے دور کے جو مسائل ہیں اس کو کیسے حل کر دیں گے بنا بھائی اس کے تقلید کے؟ بھائی ہم کو بھینس کھانا ہے تو کیسے کھائیں گے؟ کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں؟ بھائی بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، اب جاموس کا تو نام بھائی وہ نہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے مطلب جو اللہ کا جو کلام ہے نہ اس میں، نہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نہ اس میں، تو کیسے کھائیں گے بھینس؟ بھینس کھانے کے لیے آپ کو تقلید کرنا ہی پڑے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن وہ آپ کیسے لگوائیں گے؟ بھائی نہ تو میرے بھائی قرآن میں نہ حدیث میں، آپ کو تقلید کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو میرے بھائی مسائل ہیں فروری مسائل، ان میں الجھا کے جو حنفی عالم ہیں اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تقلید کرنا واجب ہے۔ بنا تقلید کے یہ سارے مسائل الحمدللہ آسانی سے لوگ میرے بھائی عکس کر سکتے ہیں بنا تقلید کے۔
ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کون سے مسائل؟ فروری مسائل. ہاں فروری مسائل. اچھا فروری مسائل, ٹھیک ہے. اب عبداللہ بھائی جس کو عام طور سے کہتے ہیں مسائل کا جو چارٹ ہے اس میں دو ٹائپ کے مسائل ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مسائل منصوصہ اور ایک ہوتے ہیں مسائل غیر منصوصہ. تو جو تقلید ہوتی ہے وہ مسائل غیر منصوصہ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حنفیوں کا مطلب جو وہ چارٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بھائی ایک بات, یہاں پہ آپ نے دو قسم بیان کر دی, ایک مسائل منصوصہ کی, ایک مسائل غیر منصوصہ کی. بھائی آپ کے حنفی عالموں نے بیان کیے ہیں, انہی کا چارٹ ہے بنایا ہوا, اسی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کوئی میں اپنی عقل سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کہیے تو حوالہ آپ کو بھیج دوں گا بھائی, ٹھیک ہے. مسائل منصوصہ اور غیر منصوصہ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, یہ بتائیں. ہاں یہ تو اصطلاح ہے نا, اصطلاح کو مانتے ہیں. اصطلاح کو ماننا کوئی مطلب وہ نہیں ہے, شرک نہیں ہے بھائی, ہر چیز کا اصطلاحی نام ہے. اب سیب ہے, سیب کو آپ سیب کیوں کہتے ہیں یہ بھی اصطلاح ہے. آم کو آم کیوں کہتے ہیں یہ بھی اصطلاح ہے. کیلے کو کیلا کیوں کہتے ہیں یہ بھی اصطلاح ہے. ہر چیز کے اصطلاحی نام ہے. آج کے علماء جو اہل حدیث علماء ہیں, جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں, وہ اور علماء احناف چاہے وہ دیوبند سے ہوں یا بریلوی طبقات سے ہوں, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پھر آپ کے اصول کے حساب سے ہو گئے اہل حدیث, کیونکہ وہ خود غیر مقلد تھے. مجالس حکیم الامت میں اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 345 پہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ غیر مقلد تھے, تو وہ بھی اہل حدیث ہو گئے آپ کے نزدیک, الحمدللہ. باقی دوسری طرف ٹرننگ پوائنٹ دے رہے ہیں آپ, اس کو میں بات بتاؤں گا بعد میں. ابھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, آپ ہمیں ایک دلدل سے نکال کر کے ایک حد کی طرف لے جا رہے ہو. تو بھائی میں آپ کے پہلے سوال, جو پہلا سوال آپ نے پوچھا تھا میں اس کا جواب دینے جا رہا تھا, آپ نے بات کہاں کی کہاں پہنچا دی. نہیں دیکھیے, بیچ بیچ میں بات گھسائیں گے نا عبداللہ بھائی, تو یہ جو ہمیں آپ گھسا رہے ہیں بھائی, میں تو سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں آپ کے اللہ کے بندے. نہیں, میں نے حکیم الامت کی بات نہیں لائی یا ایسی کوئی غیر مقلد کی نہیں, جس کو نہیں. تو آپ نے کہا نا کہ ہم آپ کے اہل حدیث علماء کو کہتے ہیں غیر مقلد, تو آپ جب میرے بھائی اس طریقے سے بھائی وہ طنز کریں گے تو ہم تو اس کا جواب دیں گے نا. یہ طنز کو ہٹا دیتے ہیں, معافی چاہتا ہوں, طنز کو ہم نے ہٹا دیا. چلیے, ہاں, نہ ہم مقلد ہیں نہ, اور نہ بھائی وہ اس کا الٹا ہے, ٹھیک ہے, غیر مقلد. ہم میرے بھائی متبع سنت ہیں, اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں, مجتہد بھی ہیں. ارے مجتہد تو ایک الگ میرے بھائی درجہ ہو گیا, وہ نہیں ہے. ہم لوگ عام لوگ ہیں, اہل حدیث عام لوگ ہیں. چلیے, خاص بھی نہیں ہے الحمدللہ. اب ایک چیز ہمیں آپ بتائیں عبداللہ بھائی, آپ نے کہا کہ جو ہے مسائل جس سے ہم اخذ کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک منصوص اور ایک غیر منصوص. اوکے, اس میں بھی الگ الگ چارٹ ہے. مسائل منصوصہ میں بھی کتنے مسائل ہیں اور مسائل غیر منصوصہ میں بھی کتنے مسائل ہیں, وہ پورا ایک چارٹ ہے بھائی, آپ اس میں نہ جائیے. وہ کھوپڑی آپ کی میرے پہ گرم ہو جائے گی وہ چارٹ پڑھ کے. نہیں, دماغ کٹ جائے گا آپ کو اس چارٹ سے. کول مائنڈ ہوگی کھوپڑی عبداللہ بھائی, کول مائنڈ. دیکھیے, جب ایک چیز ہوتی ہے, کہیں کسی کو دعوت دیں گے آپ, ارے بھائی میں آپ کو سمپل آسان انداز میں دین آپ کو بتانے والا ہوں, سکھانے والا ہوں. آپ پھر وہی چیز, مطلب ایک سیدھا راستہ ہے, وہاں پہ آپ نہیں جائیں گے, گھوم ٹہل کے جلیبی کی طرح جائیں گے اپنے گھر. بھائی ایک روڈ آپ کے روم تک جا رہی ہے سیدھی, تو وہاں سے نہیں جائیں گے. 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے اپنے روم جانا چاہ رہے ہیں آپ. عبداللہ بھائی, جب علم ہوگا آدمی علم سے بات کرے گا, سمجھے آپ. تو یہ کون سا علم ہے بھائی آپ کا, یہ علم آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی. تو پھر کس کو علم کہیں گے, گمراہی کو علم کہیں گے. علم اس کو کہتے ہیں جو بھائی ہمارا آسمانی دین آسان ہے, اس کو اور آسانی سے میرے بھائی سامنے والے تک پہنچا دیا جائے, وہ ہے. اپنا دین آسان ہے اتنا, اور اس کو اتنا مشکل بنا دو, یہ مسائل اس میں وہ فلاں, یہ ڈمک, اتنے میرے بھائی اندر ڈیپ میں ابھی آپ نہ جائیے. عبداللہ بھائی, پہلے اوپر جو بیسک ہے وہ تو سیکھیے. عبداللہ بھائی ڈرتے کیوں ہیں, عبداللہ بھائی ڈرتے کیوں آپ؟ ارے ہم ڈر رہے ہیں, اللہ اکبر. چلیے بھائی ٹھیک ہے, آپ بول لیجیے آرام سے, بولیے. عبداللہ بھائی, آپ نے کہا کہ مسائل 2 طریقے سے ہیں جن سے ہم استعمال کرتے ہیں. اب استعمال کے بھی معنی ہو سکتا ہے, نہ معلوم ہو, جس سے ہم آپ سے مسائل تب آپ ہی کو پتا ہے بھائی, ہم لوگ تو انگوٹھا چوز ہیں, آپ ہی اللہ. 2 طریقے کے آپ نے کہا 2 طریقے, وہ منصوصہ ایک غیر منصوصہ. اب میں ایسے مسائل دے رہا ہوں منصوصے میں, آپ مجھے ثابت کر کے دے دیں. یہ میں منصوصہ اور غیر منصوصہ کی بات, دنیا کا کوئی بھی مسائل آپ ہم کو دے دیجئے, انشاءاللہ اگر اس کا جو حل موجود ہوگا وہ قرآن حدیث کے اصول سے ہی نکلے گا. اس کے لیے کسی کی بھی امام کی تلوے چاٹنے کی کوئی ضرورت ہم کو نہیں ہے.
कोई मसला तलवे आप बिल्कुल ना चाहते। हाँ, और आपसे भी उम्मीद करते हैं आप भी ना चाहते हैं। सुनिए, हम नहीं, हम तलवे चाटने देंगे, हम इत्तबा करते हैं उनकी। इत्तबा होती नहीं है, इत्तबा तो उल्टा होता है तकलीद का। तकलीद नहीं, तकलीद को वो चीज छोड़िए, लफ्जी में हम मत आए, अभी जो बात चल रही उसके आए। अब क्यों नहीं मेरे भाई, करते आप मेरे भाई, तकलीद है बता रहे, इत्तबा करते हैं तो भाई हम आपको टोकेंगे नहीं। आपने कहा था कि मसाइल दो तरीके के, एक मनसूसा एक गैर मनसूसा। हाँ मेरे भाई, मसाइल मनसूसा, मसाइल गैर मनसूसा, अब इसमें आपको क्या जानना है वो बताइए, मेन मुद्दे पे आइए, फालतू टाइम आपने कहा गैर मनसूसा वो मसाइल जिसमें लोग तकलीद करते हैं। हाँ, ये तो हनफी आलिम बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में तकलीद मेरे भाई कहीं नहीं होती आप लोग के वहाँ। ठीक, अभी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने पीछे एक मिसाल दी थी कि मुकल्लिदीन हजरात हमसे सवाल करते हैं, मिसालें देते हैं कि जैसे भैंस है लफ्ज़ जामूस है, ये कुरान और हदीस में नहीं मिलता है, लिहाजा आप इसमें तकलीद करते हो। ओके, हाँ ये उनका मतलब भाई कहना है। जी आप हनफियों की तरफ निस्बत की थी, आपने ये नहीं कहा कि मैंने कहा। ओके, हाँ हनफी लोग ही कहते हैं, ये बताओ तकलीद अगर भाई वो नहीं करेंगे तो बिना तकलीद के साबित करो कि भैंस खाना कहाँ से हलाल है। ठीक है। यानी गोया माज़अल्लाह उनका ये मानना है कि हमारे इमाम ने उसको हलाल कर दिया, नाउजुबिल्लाह। यही अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 31 में, उन्होंने अपने उलमा को, दरवेशों को अपना रब बना लिया। तो गोया जो हनफी मुकल्लिद है उन्होंने अपने इमाम को अपना अल्लाह बना लिया। अब्दुल्ला भाई, जब भी कुरान करीम पढ़ा करें ना, तर्जुमा ना पढ़ा करें कुरान की आयत पढ़ा करें। भाई तर्जुमा आप लोग को बताएंगे, अरबी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि आप लोग के समझ में आएगी। जब उर्दू हिंदी समझ में नहीं आ रही है, जो आपकी मादरी भाई आप लोग की बोली है, तो अरबी तो आप लोग के हवा में ऊपर निकल जाएगी। ये बात सुनिए, चलिए अभी बात छेड़ेंगे, अरबी आती है नहीं आती, ये मसला भाई आपको जो पूछना है वो पूछिए। नहीं, आज मैं आपके हक की तरफ आना चाह रहा हूँ और आपसे इसलिए हिदायत के सवालात कर रहा हूँ। अरे तो जो पूछना है पूछिए ना भाई, जल्दी, हम क्या मना कर रहे हैं क्या आपको? आपने ऊपर तकलीफ की तारीफ की थी, तकलीफ की तारीफ वो की थी, गैर नबी के कौल को बिला दलील बिला हुज्जत शरई के मान लेना, यही था। ये जानते हुए कि वो आदमी गुमान की बताएगा। हाँ, मतलब जो गुमान होता है, गुमान कि हाँ कोई ना कोई तो दलील होगी, इतने बड़े इमाम है, क्या उन्होंने अपनी दिल से कह दिया, कोई ना कोई तो दलील होगी, तो इसको कहते हैं गुमान करना। और अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि जो एक्चुअल चीज है, यकीनी चीज है, उसके पीछे भागो, गुमान की तरफ ना भागो। ठीक है। अब ये एक बात बताएं मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, हाँ या ना में जवाब देना, तफसीलात और हाँ या नाम में अगर होगा तो दूंगा, वरना मेरे में तफसील भी बताऊंगा। सवाल तो क्या है, हाँ ही ना आते रहेंगे। हाँ, अगर हाँ ना का होगा, ऑप्शन वाला होगा तो भाई इंशाल्लाह दे दूंगा, पूछिए। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ है और शेख अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हैं। ये आपके नवाब सिद्दीक हसन खां रहमहुल्लाह हैं। ये दीगर अकाबिरीन जो गुजर चुके दुनिया से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जो गुनाह थे, उनके सय्यात अल्लाह उनको दरगुजर हाँ माफ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ फिर आगे बोलिए। हाँ, तो अगर उन्होंने जो मसाइल आपको बताए हैं, जो कुरान और हदीस में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, जैसे बैस की हिल्लत है, एक मिसाल आपने दिया था, आपके उलमा भी बैस की हिल्लत के कायल हैं, उसके दूध वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, उसके गोश्त वगैरह को खाते हैं, ठीक है। तो ये आप जो उनके फतावे जात हैं, उलमाए फतावे अहले हदीस हैं, या दूसरे फतावे जात है जो अल्लामा इब्न तैमिया है, अल्लामा उसैमीन है, दीगर है अइम्मा, तो आप उनके फतावे को जो मानते हैं, तो ये कि आपकी जो आपने तारीफ की थी तकलीफ की, क्या इस पर वो फिट नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल फिट नहीं होती। फिर एक मतलब तकलीफ की तारीफ कर दें ताकि मैं फिट करा दूं। चलिए फिर से आपको भाई हम बता देते हैं, किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि इसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, इस अमल का नाम है तकलीद। अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह या अल्लामा उसैमीन है या आपके जो शेख अलबानी रहमहुल्लाह हैं, जो भी इन्होंने फतावे जात आपको दिए हैं, कुरान हदीस में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, जैसे मौजूदा दौर की करेंसी है, इसका वजूद किसी कुरान में नहीं मिलेगा, आज के दौर में आया है। फलाइट के अंदर नमाज का पढ़ना है, इसके फतावे जात उन्होंने दिए हैं कि आप नमाज पढ़ सकते हैं जिस भी हालत में हो। और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं
جو انہوں نے فتاوے جات دیے آپ نے ان پر یہی تو بھروسہ کیا ہوگا نا کہ انہوں نے ہمیں جو مسائل بتائے بھائی یہاں بات ہو رہی ہے بنا دلیل کے کوئی بات مان لینا. جنہوں نے بھی بھائی جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے کوئی بھی مسئلہ اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو دلیل اس کی دی ہے, وہ بھی اپنی عقل سے نہیں دی ہے, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے آپ کے وہاں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے وہاں یہ ہوتا ہے کہ رائے قیاس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمارے وہاں جو میرے بھائی اصول ہیں قرآن حدیث کے, اس سے حل ہوتے ہیں مسئلے. اور کوئی بھی ایسی چیز بتا دیجیے جو ثابت نہ ہو قرآن حدیث سے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جو اس موضوع سے چھوٹی نہیں بڑی مثال دیجیے, الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہے. چھوٹی سی یعنی ٹاپک سے ملتی جلتی ہوگی لیکن یہ جو ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی. جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب حج پر تشریف لائے مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ کا واقعہ ہے غالباً. ہاں 55 بار حج کیے انہوں نے اپنی زندگی میں, اور ایک بار حج کرنے گئے تو خانہ کعبہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن اور دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا. اللہ اکبر, ایک ٹانگ پہ نماز پڑھتے تھے آپ کے امام. یہ چیز چھوڑو میں بعد میں آگے آتا ہوں میرے بھائی. جی جی بتائیے. انہوں نے ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے غالباً امام باقر یا امام جعفر جن کا قول ہے کہ انہوں نے آ کے پوچھا کہ ابو حنیفہ میں سنا ہوں کہ تم جو ہے مسائل کو اپنے عقل سے ثابت کرتے ہو. تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آدمی جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے, عورتیں کمزور ہوتی ہیں. بہت سے ایسے مسائل ثابت کر کے انہوں نے دیا جہاں پر انہوں نے فوقیت کمزور کو دیا ہے, اقلیت کو نہیں دیا. کون سے مسئلے پہ؟ بہت سارے مسائل انشاءاللہ اس کو یہ الگ ٹاپک ہوگی, میں اس کو آپ کے پاس. نہیں کون سے مسئلے پہ, مطلب ابھی جو آپ بتا رہے تھے یہ کون سا مسئلہ تھا؟ انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے میرے نانا کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے اور قیاس کو داخل کرتے ہیں. انہوں نے ان کو جواب دیا تھا تو اس میں ایک بات نقل کی تھی, وہ بھی بہت سنہرے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. انہوں نے یہ بات نقل کی تھی کہ اگر مجھے کسی مسائل میں صحیح احادیث نہیں ملتی ہے اور ضعیف حدیث ملتی ہے تو میں ضعیف حدیث کو ترجیح دیتا ہوں قیاس پر. قیاس پر کیا کرتا ہوں. ہاں تو یہ چیز تو ہم لوگ مانتے ہیں نا. حنفی مذہب جو میرے بھائی ٹکا ہوا ہے وہ پورا کا پورا میرے بھائی ضعیف حدیثوں پہ ٹکا ہوا ہے. ضعیف حدیث پہ ٹکا ہوا ہے نا, تو وہ تو جب بات کریں گے بھائی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں. ٹھیک ہے, رفع الذہن بھائی نہ کرنا اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں. آمین میرے بھائی بولنے کا مسئلہ اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں. پورا مذہب ہی میرے بھائی ٹکا ہوا ہے ضعیف حدیث پہ. تو یہ تو مانتے ہیں بالکل صحیح بات ہے. عبداللہ بھائی یہ ٹاپک الگ ہو جائے گی, بہت لمبی ٹاپک ہو جائے گی, کئی روز تک مسلسل بات کریں گے ختم نہیں ہوگی. ارے تو کیا دقت ہے, ڈیلی بات کریں گے نا اپن دونوں بھائی لوگ. کون سی ہم لوگ کی مطلب وہ ہو رہی ہے گالی گلوچ بھائی, علمی بات ہو رہی ہے نا, کیا دقت ہے بھائی. ہو سکتا ہے آپ سے کچھ ہم کو سیکھنے کو ملے. اب میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن اتنی باتیں بتائی کوئی چیز میری آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے. اوکے بھائی ساری مانی نا. ابھی آپ نے جو بات بتائی ہے میں نے مان لیا کہ واقعی میں میرے بھائی قیاس اور اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو ضعیف حدیث کو انہوں نے اپنا جو مذہب تھا اس کو بنا لیا. وہ تو میں جانتا ہی ہوں. اس کو صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں, یہ کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیے یہ کرنا اس دور کے حساب سے کیونکہ بھائی وہاں پہ صحیح حدیث تھی نہیں, انہوں نے جو حدیث آئی انہوں نے اس کے اوپر بھائی وہ دے دیا فتویٰ. لیکن آج کے علماء ان کے پاس تو آ گئی ہے صحیح حدیث, اب وہ کیوں عمل کر رہے ہیں ضعیف حدیثوں پہ؟ انہوں نے تو صحیح کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح کیا, لیکن ان کے ماننے والے جو نام یاد حنفی بنے ہوئے ہیں انہوں نے غلط کیا. عبداللہ بھائی اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے میں 2 منٹ کی بات آپ سے کروں گا انشاءاللہ. آپ 3 منٹ بولیے, کوئی مشکل نہیں ہے, بولیے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد ان کے نائب جو بنے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بے شک. ان کی دور خلافت جو تھی, خلافت ان کی قائم ہوئی, وہ ان کی تخت جو تھا وہ مدینہ منورہ سے حکومت چلاتے تھے. اوکے ٹھیک ہے. مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں بھائی؟ آپ بولتے جائیے, ہم لاسٹ میں بتائیں گے, ورنہ بھی ٹاپک دوسری جگہ چلا جائے گا. نہیں ایک ایک کر کے ہم ٹاپک کا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی آپ جو بول رہے ہیں سب صحیح ہے, بولیے آگے بولیے. چلیے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ خلافت کی, تو ان کا دور خلافت جو ان کی کرسی تھی وہ مدینہ المنورہ تھی. اوکے
پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا جو وقت آیا وہ بھی دور خلافت ان کی جو قائم ہوئی ہے وہاں سے مدینہ منورہ سے. اوکے. پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ جب کرسی پہ بیٹھے ہیں کچھ دن انہوں نے مدینہ منورہ سے خلافت قائم کی. اس کے بعد وہ کوفہ چلے گئے. اوکے. ہاں عراق چلے گئے. صحیح بات. کوفہ چلے گئے. پھر چلے گئے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ وقت ہوتا ہے آپ دور نبوی کے قریب میں جائیں, جب جو بادشاہ وقت ہوتا ہے اس کے رعایا میں, جیسے آپ ہندوستان کی حکومت لے لیں اورنگزیب رحمہ اللہ یا دوسرے جو بادشاہ گزرے ہیں جو ان کی بادشاہ قائم تھی ان کی وزراء میں اور ان کے مفتیان کرام میں بڑے بڑے جلیل علماء کرام موجود تھے. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. جب وہ کوفہ میں حکومت قائم کیا انہوں نے تو بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کے ساتھ چلے گئے کوفہ. اب بتاؤ بڑے بڑے جید صحابہ کرام جو کوفہ چلے گئے تو علم کا مسکن کیا بنے گا, مدینہ بنے گا یا کوفہ بنے گا, یہ بتاؤ. دونوں بنے گا. کیسے؟ ایک بات بتاؤ یار, علم کتابوں میں ہوتا ہے یا علم سینہ بسینہ میں ہوتا ہے؟ کیا سینہ بائی سینہ؟ سینہ بائی سینہ والا جو علم ہے نا گارنٹی اس کی نہیں ہے. تو پھر بخاری کی بھی گارنٹی نہیں ہونی چاہیے بھائی. تو اس میں تو سند ہے نا, بخاری کی ایک ایک حدیث کی جو سند ہے اس کو آپ کو چیک کرنا ہے. دوسری میرے بھائی کتابیں ہیں اس میں کون راوی ہے, کہاں پیدا ہوا, کنیت کیا تھی, وہ میرے بھائی کیا تھا, کذاب تھا یا سچا تھا, سب اس کے بارے میں آتا ہے. لیکن سینہ بائی سینہ میں کیا ہے, سینہ بائی سینہ میں تو یہ سب باتیں چل رہی ہیں. ارے یہ جو رفع الدین کرتے ہو نا, یہ پہلے کے دور میں جو لوگ تھے نماز میں اپنے بغلوں میں مورتیاں رکھ کے لاتے تھے, بتوں کو بھائی وہ رکھ کے لاتے تھے, اس کو کہتے ہیں سینہ بائی سینہ علم, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے. ہم ابھی ہم رفع الدین کی بات نہیں چھیڑیں گے آپ سے. اب ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں سینہ بائی سینہ کی. جو بات میرے بھائی سند سے ثابت ہے وہی صحیح ہے. جو بخاری کو آپ صحیح مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ بتائیں. ارے اس کو تو میرے بھائی سارے لوگ مانتے ہیں, جو نہ مانے وہ میرے بھائی دین اسلام سے باہر ہے. دین اسلام سے باہر اگر کوئی اس پر بخاری کی حدیث پر ضعیف کا حکم لگائے تو وہ کیا ہے بھائی؟ اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. یہ کافر ہے یا مرتد ہے یا مشرک ہے, کیا ہے؟ دیکھیے ضعیف پہ کوئی کافر کا نہیں آتا, ہو سکتا ہے وہ کچھ تحقیق پیش کرے, کیونکہ بعض میرے بھائی جو تھے محدث انہوں نے کلام کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہاں بخاری میں 18 حدیثیں جو ہیں بھائی وہ ضعیف ہیں, یہ وہ, تو جو اس کے اوپر جو حدیث کی جو صحت ہوتی ہے کلام اس پہ ہوا ہے لیکن ثابت آج تک نہیں ہوا. علامہ البانی رحمہ اللہ آپ کے ضعیف کا حکم لگائے ہیں کئی حدیث سے. وہی میں نے کہا نا کہ بھائی جو اس دور کے محدث تھے انہوں نے جو صحت تھی اس کے اوپر کلام کیا ہے, جرا کی ہے, لیکن وہ ثابت. تو علامہ البانی رحمہ اللہ تو کیا وہ معصوم تھے, ان سے نہیں چوک ہو سکتی ہے؟ نہیں, علامہ البانی رحمہ اللہ کس منٹل ہاسپٹل میں علاج کرائیں گے؟ کون سے علامہ البانی رحمہ اللہ کو آپ نے کہا کہ ایسے آدمی. ارے میں نے محدث کو نہیں کہا بھائی. دیکھیے کسی کے قول کی تفسیر کو اپنی عقل سے نہ سمجھیے. میں نے عام انسان جیسے آپ ہیں ہم ہیں تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے بخاری کی حدیث تو ضعیف ہے. عامی لوگوں کے لیے البانی رحمہ اللہ کہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے البانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. کہاں کا ہے آپ کے البانی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا حوالہ میں دوں گا آپ کو. ہاں تو آپ دیجیے گا, دیکھتے ہیں بھائی, اس کے بعد بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی جس پر آپ ان کے علامہ البانی رحمہ اللہ. دیکھیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں نا وہ پوری تو کوئی حنفی میرے بھائی پڑھتا نہیں ہے. جیسے الیاس گما نے وہ آدھی ادھوری پڑھ کے حوالہ دے دیتا ہے اور پتہ چلتا ہے دوسری میرے بھائی کتاب میں ان کی جو بات تھی وہ میرے بھائی کیا تھی. تو بھائی آپ پہلے اس کا جو حوالہ ہے وہ پورا دیجیے, عبارت ہم دیکھیں گے, اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے نا. ویسے ہوائی باتیں تھوڑی نا کہہ دیں گے. خیر بھائی اب آپ واپس آئیے تقلید کے اوپر. آپ اتنا میرے کو میرے بھائی اتنا گھمائے کہ میں نے پورا میرے بھائی جو انڈیا ہے گھوم لیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ میرے بھائی سیدھی بات پہ آئیے. اب ٹکٹ کے پیسے مجھے دے دو اگر انڈیا گھوم لیا آپ نے. ارے فری میں گھمایا بھائی آپ نے. تو وہی کہنے مطلب ہے بھائی اپنی بات کر لی تھی تقلید کے اوپر. خیر بھائی آ رہا ہوں یار, خیر آ رہا ہوں عبداللہ بھائی. جی مسئلہ یوں اصل میں ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا تھا. میں نے آپ سے تقلید کی تعریف دوبارہ مانگی تھی تھوڑا دیر پہلے. کسی غیر نبی کے قول کو
ये समझते हुए, ये गुमान करते हुए मान लेना कि ये बात हमें ये सच बात बताएगा। ओके जी। मैंने मिसाल दिया था अल्लामा अलबानी रहीमहुल्लाह, शेख उसैमीन रहीमहुल्लाह, अल्लामा इब्न बाज और ऐसे ही दीगर अकादरीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो भी उनकी अगर गलतियां हुई हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबको जन्नत का मुस्ताहिक बनाए। ये मेरे दिल से दुआ उन लोगों के लिए। जी जी आमीन। ये मैं नहीं देखता कि वो अहले हदीस आलिम थे या शिया आलिम, वो कोई भी हो भाई, अल्लाह ताला सबको माफ करे, सही बात है। नहीं, शिया को मैं मुस्लिम नहीं मानता। जी यानी ये लोग इस्लाम से खारिज है मेरे यहाँ। जी जी जी। अब इनकी बातों को जो आप दलील है, जैसे बहुत से फतावे जात हैं, आपने कहा कि वो फतावे जात हमें यकीन है कि वो उन्होंने कुरान और हदीस से दिया, बात यहाँ पे पहुंची थी, है ना। मैंने आपसे कहा था कि उनके फतावे जात भी उन्होंने जो दिया है, आप ये गालिब गुमान करते हुए मान लेते हैं, इन्होंने हमें कुरान और हदीस से बताया है। नहीं, गुमान नहीं करते हुए मानते हैं, यही तो बात। अगर हम गुमान करके मान लेंगे तो भाई आप में और हम में फिर भाई कौन सा बचेगा फर्क। आप बिना दलील के नहीं मानते हम लोग। ठीक है, अल्लामा अपने आलिमों की जो बातें होती हैं, जो मेरे भाई किताबों सुन्नत से साबित भाई नहीं है, हम लोग फौरन उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए लोग हमको मेरे भाई ताना देते हैं, अरे ये तो गैर मुकल्लिद हैं, वक्त पढ़ने पे अपने आलिमों की बात को जूते की नोक पे रख देते हैं, इसीलिए ताना हम लोग को देते हैं। जैसे अभी मौजूदा दौर में जो गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस उलमा, माफी चाहूंगा जहाँ मेरे मुंह से गैर मुकल्लिद निकल जाए। कोई बात नहीं, बोलिए। जो अहले हदीस उलमा है जी, अभी जो सऊदी के फतावे जात हैं, जैसे मैं सऊदी में रहता हूँ और मैंने सऊदिया के अंदर हफरल बातिन एक जगह ये दम्माम और भाई सऊदी के कोई 100% फतवे थोड़ी ना भाई वो सही है। काफी सारे मतलब भाई उनकी बातें ऐसी हैं जो गलत है, बाद में भाई फतवा अपना भाई वो अपना उसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए फतवा तो फिर यानी अल्लामा अलबानी वो सऊदी के इसलिए उनके फतावे जात अब गैर मोतबर हो गए। ओके, अरे अल्लाह के बंदे, आप कहाँ की बात कहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे सऊदी के उलमा हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, कोई भी फतवा दे रहा है वो सही भी हो सकता है और मेरे भाई वो उनसे चूक भी हो सकती है। लेकिन अब ये आवाम का इख्तियार है कि आवाम अगर उनके फतवे को मेरे भाई दलील की बुनियाद पे अमल करती है तो इसको कहते हैं इत्तबा। और बिना दलील के अरे वो तो सऊदी के इतने बड़ा अल्लामा है, वो कैसे गलती कर सकते हैं, और इस मेरे भाई सोच से अंधविश्वास से अगर उनकी बात को मान लेते हैं तो ये तकलीद है। हम इसको मेरे भाई छोड़ने को कह रहे हैं आपको लिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात अल्हम्दुलिल्लाह जो साबित है किताबो सुन्नत से, उसको मानना वो तकलीद नहीं है। जो नहीं साबित है उसकी भी पैरवी करना, इसको तकलीद बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ भाई, कुछ मसाइल दे रहा हूँ, आप बगैर तकलीफ के हमें बता दें, हम मान लेते हैं आपकी बात को। वो मैं आपको बता दूंगा। पहले भाई एक सवाल का जवाब खाली आपको देना है। आपने इतनी देर से हमसे मतलब भाई काफी सारे भाई आपने पूछे, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक आपकी पूरी मेरे भाई जिंदगी में अब तक की कौन सा इतना बड़ा मसला पेश आ गया जिसमें आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो तकलीद है वो करना आपके लिए वाजिब हो गया, जरूरी हो गया? कौन सा ऐसा मसला है जो आपको मेरे भाई ना तो मेरे भाई वो अल्लाह के कलाम में मिला, ना अल्लाह के नबी के फरमान में मिला, ना सहाबा के अमल से मिला, ना इजमा से मिला, और उसमें तकलीद करना आपकी मजबूरी हो गई? वो अमल पहले आप बता दीजिए। मैं आपने अब्दुल्ला भाई एक बात अभी कही थी कि तकलीद मुतलक की बात नहीं करेंगे, नाम तकलीद तकलीद के अक़साम पर बात करेंगे, ये बात हमें आपने बताई थी। ओके, ये मैंने सब बताई थी। में आ जाएगा जिसको आप शेर के साबित करेंगे, दूसरे वक्त आप फोन कर लेना। देखिए तकलीद करने वाले होते हैं दो टाइप के लोग, आज आपको बता देते हैं। ये भी बात आपके आलिमों ने आज तक आपको कभी नहीं बताई होगी। दो टाइप के लोग दुनिया में हैं। एक तो जो खाली झूठ मूठ अपने आप को मतलब भाई ये धोखा देते हैं कि नहीं हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो तकलीद कर रहे हैं। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है तकलीद वो क्या चीज है, कब होती है, कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती और कैसे होती है, उनको मालूम ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने जिंदगी में कभी खुद नहीं की तकलीद, उनको धोखा हो गया कि हम तो कर रहे हैं तकलीद। और दूसरे टाइप के लोग हैं, वो लोग पक्के मुकल्लिद हैं, वो फिर चाहे मेरे भाई लाख कुरान हदीस पेश करते रहो, अपने इमाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपना मसलक भाई को नहीं छोड़ेंगे।
बात को सुनो, बात को सुनो। हेलो, उन 2 टाइप में से कौन से हो आप फैसला कर लो। हेलो हेलो जी, मैं कब से 1 मिनट से बुला रहा हूँ आपको हेलो हेलो करके, क्योंकि 4:50 हो रहा है और अजान का टाइम हो चुका, 5 बजे की जो बात है। और इस टॉपिक पे यहीं से हम आगे बढ़ेंगे 1 मिनट पहले से, क्योंकि मैंने 1 मिनट पहले की आपकी गुफ्तगू सुनी नहीं है, सिर्फ आप बचते गए और मैं हेलो हेलो करता रहा। इसलिए इंशाअल्लाह उल दिन दूसरे टाइम फिर शुरू करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, नमाज के बाद आप फारिग हो जाइए, तब इंशाल्लाह बात होगी। ओके, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।